أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. سورہ روم آیات 21 تا 23. گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ میں جو چند باتیں میں جماعت کے سامنے رکھنی چاہتا تھا ان میں حسن معاشرت اور عائلی زندگی کو بہتر بنانے سے متعلق بھی چند امور میرے پیش نظر تھے، لیکن وقت ختم ہو گیا اور میں مضمون کو مکمل نہ کر سکا. پھر بیچ میں جو خطبہ آیا وہ عمومی جماعتی تربیت کے سلسلے میں بعض جگہ بعض اتنے سر اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اس لیے فوراً اس مضمون سے متعلق خطاب کرنا پڑا. آج کے جمعہ میں بہت پہلا حصہ یعنی جمعے کے خطبے والا حصہ مختصر کرنا پڑے گا، کیونکہ آج میری بیٹی عزیزہ مونا کے نکاح کا بھی دن ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے مجھ پر مختلف طرف سے یہ محبت بھرا دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ میں اس جمعے پر اس نکاح کو اس طرح شامل کر لوں کہ یہ تمام دنیا کے میں بیک وقت سنا اور دیکھا جانے والا نکاح بن جائے، اور اس طرح اس تاریخ ساز سال کے کرشموں میں ایک اور اضافہ ہو. لیکن طبیعت پر اس خیال سے بات گراں گزرتی تھی کہ میری بیٹی ہے اور خود اسی کے ذریعے اس سلسلے کا آغاز کرنا شاید کسی دل پہ گراں نہ گزرے. لیکن باہر سے بھی ایسے خط آنے شروع ہوئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ محبت کرنے والے احباب جماعت جو خواہش رکھتے ہیں کہ یہاں آ سکیں آئیں لیکن آ نہیں سکتے، ان کی خواہش ہے کہ اگر اس نکاح کو بھی ایک عالمی نکاح بنا دیا جائے تو ہم جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اس نکاح کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے. تو چونکہ یہ ایک پرخلوص
قلبی تعلق کا اظہار بھی ہے اور ایک حق بھی ہے جماعت کا مجھ پر۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبے کے بعد نمازوں کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ عالمی بین الاقوامی روابط اس سلسلوں کے ذریعے انشاءاللہ یہ نکاح بھی پڑھا جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں ایک دو باتیں بیان کرنی ضروری ہیں۔ خطبہ جمعہ کے بعد نماز بہرحال لازم ہے، اس کے درمیان میں کوئی اور تقریب نہیں داخل کی جا سکتی، اور خطبہ اور نماز کے بعد آج کے حالات کے پیش نظر عصر کی نماز بھی ساتھ جمع کرنی ہوگی، کیونکہ بکثرت مہمان باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کے لیے اب یہاں سے رخصت ہونا ہے، اسلام آباد جا کر بقیہ کارروائی ہوگی، اور انتظامی دقتیں ایسی ہیں کہ ان کے پیش نظر مجھ سے یہی توقع رکھی گئی ہے کہ میں نماز ظہر کے ساتھ جمعہ کے ساتھ عصر بھی جمع کرا دوں۔ بس نصیحت خصوصیت سے یہ ہے کہ اس نماز کے دوران دنیا میں کہیں بھی کوئی احمدی اس نماز کے ساتھ شامل ہو کر نماز ادا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ایک نہایت ہی بیہودہ رسم جاری ہوگی جس سے اسلام کی اعلیٰ پاکیزہ روایات میں رخ نہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ امام وہی ہے جو موجود ہو جسمانی طور پر بھی اور سامنے ہو، سوائے اس کے کہ اتنا بڑا مجمع ہو کہ وہ امام دکھائی نہ دے سکتا ہو، یا بیچ میں کہیں بعض دفعہ دیواریں حائل ہو جایا کرتی ہیں، یہ الگ بات ہے، مگر اجتماع ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ اس اجتماع کے سامنے ایک زندہ موجود امام کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر باقی سب نمازیں اگر دور سے ٹیلی کاسٹ کے ذریعے پڑھی جائیں گی وہ فاسد ہوں گی، ان کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ بس یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ نکاح آج ہی ہو جائے، میرے سامنے یہ دقت پیش کی گئی تھی کہ چونکہ نمازیں بیچ میں ہوں گی، اس لیے خطرہ ہے کہ لوگ نمازیں ساتھ نہ شروع کر دیں، تو آپ پہلے نکاح پڑھ دیں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ اس خطرے کا ازالہ ہمیشہ کے لیے کر دیا جائے، اور اس فیصلے کی برکت سے جماعت کی ایک عالمی تربیت کا موقع میسر آ گیا۔ بس یاد رکھیں کہ ٹیلی کاسٹ خطبوں وغیرہ کے کے بعد جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں باہر کے لوگ شمولیت نہیں کر سکتے۔ اپنا امام اپنے سامنے رکھیں، اگر وہ اسی نماز کا وقت ہو تو پھر نماز ہوگی، ورنہ دور کے امام کے پیچھے ٹیلی کاسٹ تصویروں کے ذریعے نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں نے یہ تاکید کر دی تھی کہ وہ حصہ دکھایا ہی نہ جائے۔ بس ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ پھر آپ نماز جب دکھائیں گے تو پہلی ہدایت کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بارہا مجھے خیال آیا کہ ٹیلی کاسٹ خطبوں کو دیکھنے کے شوق میں بکثرت غیر احمدی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ دور دور جہاں جہاں بھی یہ خطبات ٹیلی کاسٹ کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں، خدا کے فضل سے رپورٹوں کے مطابق غیر احمدیوں کا ان خطبوں میں شامل ہونے کا رجحان دن بدن بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ایک دفعہ آتے ہیں وہ آئندہ بھی آتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر آتے ہیں۔ بس اس پہلو سے ان کو جو ہماری عبادتوں کے متعلق غلط فہمیاں ہیں وہ بھی آج دور ہو جائیں گی۔ آج یہ بھی دکھائی دے گا کہ ہم خطبہ کیسے خطبے کے بعد نماز کیسے ادا کرتے ہیں، اور بعض غلط فہمیاں جو ہماری نماز کے متعلق پھیلائی جاتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں مختصراً اسی مضمون یعنی عائلی زندگی کے تعلق میں جو مضمون بیان کرنا چاہتا تھا اس کی طرف واپس آتا ہوں۔ قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، کہ اس کے نشانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ایک لفظ تین ہے جس کو ہم مٹی کہتے ہیں، اس میں نمو کا مفہوم داخل ہے،
یعنی گیلی مٹی، نمی کا مفہوم داخل ہے۔ تراب خاک کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرز بیان ہے جس سے انسان کو اس کے عاجزانہ آغاز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، خاک کے پتلے ہی تو ہو۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر دیکھو کیسی عظیم تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ تم بحیثیت بشر جو تخلیق کائنات کے سب سے اوپر کی منزل پر کھڑا ہے، ایسے بشر کی صورت میں تم دنیا میں ہر طرف پھیل گئے ہو۔ پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کے نشانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکینت حاصل کرو۔ الہ میں نے اس کی الہ جھکو اس کی طرف سکینت کی خاطر، سکینت کی تلاش میں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ بس میاں بیوی کے تعلقات کا اس سے بہتر نقشہ نہیں کھینچا جا سکتا۔ پہلے تو یہ بتا دیا کہ تم سب خاک کے پتلے ہو، ایک دوسرے پر تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے، اور ایک ہی وجود سے پیدا کیے گئے ہو۔ اور رشتوں کی ایک وجہ تو وہ ہے جو پہلی آیت میں بیان ہو گئی، تنتشرون، تم نشو و نما پاتے ہو اور دنیا میں پھیل جاتے ہو اور پھیل چکے ہو۔ دوسری وجہ جس کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم اپنے جوڑے سے تسکین حاصل کرو، یعنی اپنے دوسرے زوج سے تسکین حاصل کرو۔ الہا میں ضمیر مؤنث تانیث کی ہے، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو خصوصیت سے مخاطب فرماتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ تاکہ تم اپنی بیوی سے تسکین حاصل کرو۔ یہ کہنے سے ایک غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ اکثر دنیا کے معاشروں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مرد کا کام ہے عورت سے تسکین حاصل کرے، عورت کا کام ہے تسکین دے اور اس کے بعد چھٹی، اور مرد پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس باطل خیال کو زائل کرنے کی خاطر مان بات فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان گہری محبت اور رحمت کا رشتہ قائم فرما دیا ہے، اور یہ رشتہ دونوں طرف سے ہے، بینکم ہے، اور بینکم نے مضمون کو اور زیادہ وسیع فرما دیا، بینکما نہیں کہا بلکہ بینکم، یعنی وہ بچے جو خاندان میں میاں بیوی کے تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں محبت اور رحمت کے تعلقات کے سے زندگی بسر کریں، اور سارے معاشرے کے لیے یہ پیغام ہے کہ آئلی زندگی میں مودت اور رحمت کو اختیار کرو۔ یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہوں کہ بارہا یہ نصیحت کرنے کے باوجود اکثر دنیا سے ایسے ہی خط ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جماعت میں آئلی زندگی ابھی تک مثالی نہیں بن سکی۔ مختلف معاشروں کے مختلف نقائص ہیں، مغربی نقائص اور ہیں اور مشرقی نقائص اور ہیں۔ مغربی آئلی زندگی بھی مثالی نہیں ہے اور مشرقی بھی نہیں، لیکن اسلام تو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جو ایسے نور سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق فرمایا گیا لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، دونوں کے درمیان یکساں سانجا دین ہے، سانجا نور ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس مشرقی معاشرے کے نقائص خواہ کچھ بھی ہوں اور مغربی نقائص کچھ اور ہوں، یہ بحث لا تعلق ہے۔ آئلی زندگی وہی ہے جو اس نور کی آئلی زندگی تھی
جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات میں خدا کا نور چمکا ہے، اور اس آئلی زندگی کے حوالے سے ہمیں اپنے تعلقات کو درست کرنا ہوگا۔ اگر کسی معاشرے میں وفا اٹھتی چلی جا رہی ہے اور حیا اٹھتی چلی جا رہی ہے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی اس معاشرے کو پیغام دیتی ہے کہ تم مجھ سے دور ہو، مجھ سے کٹے ہوئے ہو، اور جب تک میرے ذات کے ساتھ پیوستہ نہ ہو جاؤ تمہیں امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ مشرقی معاشروں میں آئلی زندگی بعض اور رسم و رواج اور بدیوں کا شکار ہے، اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات پر ان کے خاندان کے دوسرے تعلقات اتنا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اتنا دخل انداز ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بسا اوقات میاں بیوی کے تعلقات محض اس وجہ سے بگڑتے ہیں کہ دونوں طرف کے ماں باپ کو شوق ہے کہ وہ اپنی بالادستی اس جوڑے پر قائم کریں، اور یہ ایسی بیہودہ رسمیں ہمارے بعض مشرقی معاشروں میں جاری ہیں کہ خاوند کے رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بیوی کو کھینچ کر اپنے ماں باپ سے توڑ کر اپنا نہ بنا لیں اس وقت تک ہماری فتح نہیں ہو سکتی، ہمارا بچہ تسکین نہیں پا سکتا۔ اور بعض صورتوں میں بالکل اسی قسم کا رویہ بچی کے والدین اختیار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جب تک خاوند سے اور خاوند کے رشتہ داروں سے کلیتاً توڑ کے الگ نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس جوڑے کو سچا چین نصیب نہیں ہو سکتا، سچی سکینت عطا نہیں ہو سکتی، اور اس کے نتیجے میں وہ دونوں خاندان کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان میاں بیوی کا گھر اجڑ جائے۔ اور اکثر اجڑتے ہوئے گھروں میں، اگر اکثر نہیں تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے اجڑے ہوئے گھروں کی جن میں ماں باپ کا قصور ہے، جو دونوں طرف کے ماں باپ ہیں، لیکن زیادہ تر میں نے یہ قصور دلہا کے ماں باپ میں دیکھا ہے، اور نسبتاً کم بچی کے ماں باپ میں، کیونکہ بچی تو پرائی ہوتی ہے، وہ جب رخصت کر دی جائے تو اس کے اوپر اتنا اثر اور اختیار نہیں رہا کرتا، لیکن بیٹا تو اپنا رہتا ہے ہمیشہ۔ اور عموماً وہ ممالک جن میں اقتصادی لحاظ سے پوری ابھی ترقی نہیں ہوئی اور میاں بیوی فوراً اپنا الگ گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو وہ بیوی بہرحال اپنے خاوند کے ماحول میں اس کی ماں باپ کے رحم و کرم پر، اس کی بہنوں کے رحم و کرم پر زندگی گزارتی ہے۔ اور اس پہلو سے میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی ظلم معاشرے میں ہے اس میں سب سے زیادہ قصوروار عورت ہے۔ پہلے ایک خطبے میں جس کا تعلق میری اہلیہ کے وصال سے تھا، میں نے کچھ نصیحتیں کی تھیں، ان میں خصوصیت سے خاوندوں کو پیش نظر رکھا تھا یا مردوں کو پیش نظر رکھا تھا۔ مجھ سے شکوے بھی ہوئے کہ آپ نے بس سارا بوجھ مردوں پر ہی ڈال دیا ہے، عورتوں کا بھی تو قصور ہوا کرتا ہے۔ میں نے ان سے کہا مجھے علم ہے قصور ہوا کرتا ہے، میں کسی وقت یہ باتیں بھی کروں گا، لیکن بیوی فوت ہو رہی ہو اور میں عورتوں کو کوسوں، اس سے زیادہ جہالت اور ہو نہیں سکتی تھی۔ موقع ایسا تھا جس کا تقاضا تھا کہ میں مردوں کو نصیحت کروں کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کریں اور ہر قسم کے ظلم سے باز آئیں۔ مگر میں نے جہاں تک تجزیہ کیا ہے مجھے اس میں کوئی بھی شک نہیں نظر آتا کہ بگڑے ہوئے مردوں کی بنیاد بھی ان کی مائیں ڈالتی ہیں اور انہی بنیادوں پر ان کی عمارت استوار کرتی ہیں، اور اکثر ایسی مائیں معاشرے کو بگاڑنے کی ذمہ دار ہیں جو عملاً اپنی اولاد کی اور اولاد میں سے اپنے بیٹوں کی عبادت کرتی ہیں، اور اتنا زیادہ بلند مقام دیتی ہیں کہ بچپن ہی سے انہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ چاہے ہمسایوں کا من برباد کریں، چاہے اپنی بہنوں کو ماریں کوٹیں اور فتنہ و فساد کریں، لیکن ماں شیرنی کی طرح جھپٹ کر ان کی تائید میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے، دوڑتی ہے، بد کلامی کرتی ہے دوسروں سے، اور اس کے فتنے سے، اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اپنے بچے سنبھالتے پھرتے ہیں۔ ایسی مائیں خواہ اس مقام تک نہ بھی پہنچی ہوں، اس سے ورے بھی بہت سے مقام ہیں جن میں یہ بنیادی نقص یعنی اپنے بچے کی عبادت کرنا یہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔
اور ایسی مائیں اپنے بچوں کو نہ صرف ابتدا میں بگاڑ دیتی ہیں بلکہ بعد میں جب ان کی بیویاں آتی ہیں تو ان بیویوں پر فرعون کی طرح حکومت کرنا چاہتی ہیں. ان بیویوں سے تعلق توقع رکھتی ہیں کہ تمام تر خدمتیں خاوند کی، اس کی بہنوں کی، اس کی ساس کی ہوں، یعنی اس کی خاوند کی ماں کی، اور وہ گویا کہ گھر کے لیے ایک نوکرانی پال لی گئی ہے یا خرید لی گئی ہے. اور اسی ضمن میں اپنے بیٹے کی زندگی سنوارنے کی خاطر بعض دفعہ پروفیشنل سے شادیاں کی جاتی ہیں. بعض دفعہ لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی ڈاکٹر عورت ڈھونڈ کے دیں، کوئی استانی ڈھونڈ دیں، کوئی ایسی ہو جو کمانے والی ہو. اسی وقت مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ نیت کیا ہے، اور میں ان کو صاف لکھ دیتا ہوں کہ اپنے فساد کو اپنے طور پر رکھو، میرا ہاتھ تمہارے فساد میں شامل نہیں ہوگا. جو رشتہ کرنا کرو، لیکن اگر نیت وہ نہیں ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے تو وہ نیت فساد کی نیت ہے. قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ تاکہ تمہاری اقتصادی حالات بہتر ہو جائیں. قرآن کریم نے یہ نہیں لکھا کہ بیویاں اس لیے لاؤ کہ ان کو گھر کی نوکرانیاں بنا دو، یا ان پر اپنے روب جماؤ، یا ان کو تانے دو. اور جہاں تک اس تان و تشنیع کا تعلق ہے، بہت سے گھر اسی وجہ سے اجڑتے ہیں. لڑکی گھر میں آئی ہے، وہ اس کی نندیں اس کی بیٹھ کر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتی ہیں کہ اس کا تو قد اس طرح ہے، اس کا تو جسم اس طرح ہے، اس کو تو بات کرنے کا پورا سلیقہ نہیں آتا، اس میں تو پوری حیا نہیں ہے، اس کا لباس ایسا ہے. اور یہ باتیں وہ سمجھتی ہیں کہ بہت ہم چسکے لے لے کر جو بیان کر رہی ہیں، ہمارا بھائی بھی سن رہا ہے، وہ بھی مزے کر رہا ہوگا، ہمارے ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ ایسی ایسی باتیں سنائی ہیں اس کو. اور یہ نہیں سوچ رہی کہ اس کے لیے ایک جہنم پیدا کر دی گئی ہے، اور جو جہنم پھر پھٹے گی، بڑھے گی، اور سارے معاشرے کو آگ میں مبتلا جلا دے گی. چنانچہ ایسے گھر پھر جہنم کا نمونہ بن جایا کرتے ہیں. پھر وہ بھی، اس کا بھی منہ پھٹتا ہے، وہ پھر آگے سے باتیں کرتی ہے. ایک بات اپنے ماں باپ کے خلاف سنیں، 2 دفعہ سنیں، 4 دفعہ جب تم اپنے رشتوں کے بعد ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو تو تم اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہو. اس میں 2 باتیں خصوصیت سے حضور کے پیش نظر معلوم ہوتی ہیں. اول یہ کہ جب گالیاں دیتے ہو تو پھر دوسرا بھی غصے میں گالیاں دے گا، اور جو گالیاں دے گا اس کا گناہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے بدلے میں قرآن کے دیے ہوئے حق کے مطابق ایسا کیا ہے. آخری نتیجہ صرف یہی رہ جاتا ہے کہ اس کی گالیاں تو تمہیں پہنچ جائیں گی، اور تمہاری گالیاں اس کو نہیں پہنچیں گی بلکہ اپنے ماں باپ کو ہی پہنچ رہی ہوں گی. بس کیسا عظیم الشان حکمت کا ایک سرچشمہ جاری فرما دیا. اور اس کی بنیاد اس آیت کریمہ میں ہے جس میں فرمایا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. دیکھو، جھوٹے معبودوں کو بھی، دوسروں کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالیاں دیا کرو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وہ دشمنی اور جہالت میں وہ پھر خدا کو گالیاں دینے لگیں گے. تمہاری گالیاں ایک جھوٹے معبودوں کو تو پہنچ ہی نہیں سکتی، ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں.
ایک خالی ہوا کو گالیاں دے رہے ہو اور اس کے نتیجے میں اس خدا کو گالیاں دلوا رہے ہو جو ساری کائنات میں ہر جگہ نور السماوات والارض بن کے موجود ہے، تو کیسا جاہلانہ سودا ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ بس اسی مضمون کو آئلی تعلقات کی مناسبت سے بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پاک نصیحت فرمائی کہ ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو، جو دے گا وہ ذمہ دار ہوگا ان سب گالیوں کا جو اس کے ماں باپ کو پڑیں گی، اور آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ گالیاں دینے والے کے ماں باپ کو صرف گالیاں پڑ رہی ہوں گی، دوسرے کو پہنچیں گی نہیں، کیونکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا کے نزدیک اس کو گالیاں نہیں مل سکتی، خدا کے نزدیک ناجائز بات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ بس اللہ کی تقدیر کے سامنے در حقیقت صرف اسی کو گالیاں اسی کے ماں باپ کو گالیاں مل رہی ہیں جو پہل کر رہا ہے، جو بدتمیزی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ جو آسمان سے کسی کی گالیوں کا جواب ملنے کا مضمون ہے، یہ بھی اس کے اندر بیان ہو گیا۔ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو میں ایک تو یہ معنی ہے کہ تمہارے ماں باپ کو غصے سے دوسرے گالیاں دیں گے، دوسرا یہ کہ اگر تم خاموش رہو، دوسرا خاموش رہا تو آسمان بھی تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے گا۔ یہ مضمون بھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں موجود تھے، ایک شخص آیا جس نے حضرت ابو بکر کے خلاف زیادتی شروع کر دی اور بہت ہی بدتمیزی سے کلام کیا، یہاں تک کہ آخر حضرت ابو بکر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اور آپ نے جواباً اس کو کچھ سختی کی باتیں کہیں۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ناراضگی کے اظہار کے طور پر۔ حضرت ابو بکر پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ، یہ کیا ہے کہ جب تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا آپ خاموش بیٹھے رہے، اور جب میں نے جوابی کارروائی کی ہے تو آپ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، جب تک تم خاموش بیٹھے ہوئے تھے آسمان سے فرشتے تمہاری گالیوں کا جواب دے رہے تھے، جب تم نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہ فرشتے وہاں سے رخصت ہو گئے اور میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فیوز کے اور عرفان کے دریا بہا رکھے ہیں، ان چشموں سے کوئی فائدہ اٹھائے کہ اپنے روح اور بدن کو پاک کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہوگا۔ میں تو بہت نصیحت کر چکا ہوں، لیکن افسوس کہ بےہودہ جہالت میں پیدا ہونے والی مائیں آئندہ اپنی جہالت کو اپنی اولاد در اولاد منتقل کرتی چلی جا رہی ہیں، ذرا ہوش نہیں کر رہی کہ ان کی اپنی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی، آئندہ آنے والی نسلوں کی زندگی کو وہ اپنے وجود کی تلخیوں سے ہمیشہ کے لیے زہریلا کر دیتی ہیں، اور معاشرہ بگڑتا ہے تو سارا ماحول ارد گرد بگڑتا ہے، قوموں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں، اور یہی خاندانی بدتمیزیاں ہیں جو قومی بدتمیزیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بس اس بات کو اہمیت دیں اور اپنے معاشرے کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے مطابق بنائیں تو گھر مودت اور رحمت سے بھر جائے گا۔ قرآن کریم نے جو بات بیان فرمائی اسی پر ہر بات کی تان ٹوٹتی ہے کہ رشتے صرف اس غرض سے پیدا نہیں کیے گئے تھے کہ تنتشرون، تاکہ تم پھیل جاؤ، وہ تو پھیل رہے ہو تم، وہ مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن یاد رکھو اور بھی مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد یہ ہیں کہ مرد اور عورت اور خاندانوں میں حسن معاشرت قائم کی جائے، محبت اور رحمت کی فضائیں پیدا کی جائیں، اور اس دنیا میں ایک جنت پیدا کر دی جائے۔ جن لوگوں کو دنیا کی جنت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جس جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جن لوگوں کو وہ جنت اس دنیا میں نصیب ہو جاتی ہے، ان کی اخروی جنت بھی یقینی ہے، کوئی اس جنت کو ان سے چھین نہیں سکتا۔ جن کو اس دنیا کی جنت نصیب نہ ہو، وہ وہم ہے ان کو کہ ہم اگلی دنیا میں جنت میں جائیں گے۔ آخر پر قرآن کریم کی پیش کردہ ایک اور مثال کو جو موازنے کے طور پر پیش فرمائی گئی ہے، آپ کے سامنے رکھ کر
میں اس مضمون کو ختم کروں گا۔ قرآن کریم نے دو ماؤں کی مثالیں پیش فرمائی ہیں، ایک وہ ماں جس کی کوکھ سے فرعون پیدا ہوا تھا، اور ایک وہ ماں جس کی کوکھ سے موسیٰ پیدا ہوا تھا۔ جس ماں نے فرعون کو جنم دیا، اس نے آنے والی ایک ایسی معصوم عورت کو بھی جہنم میں مبتلا کر دیا، یعنی دنیاوی لحاظ سے، جو پاک باز تھی، جو خدا کے فرمودات پر اور اس کے بھیجے ہوئے پر ایمان لانے والی تھی، معصوم تھی، نیک تھی، مگر ساری زندگی فرعون کے ظلموں کے نیچے چکی میں پیسی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمدردی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ دعا سکھائی جس کے نتیجے میں وہ فرعون کے ظلم اور عذاب سے نجات پانے کے لیے اور جنت میں اپنے لیے الگ گھر طلب کرنے کے لیے تمنا کرتی تھی۔ اور دوسری طرف وہ موسیٰ کی ماں تھی جس نے اسی زمانے میں اس موسیٰ کو جنم دیا جس کے حسن خلق سے متاثر ہو کر مدین کے ایک گھاٹ پر لڑکی نے خود ایک تمنا کی کہ کاش اس سے میری شادی ہو جاتی، لیکن شرمیلی طبیعت اور حیا کے نتیجے میں وہ یہ کہہ نہ سکی۔ اپنے باپ کو اس نے صرف اتنا بتایا کہ اس طرح یہ واقعہ گزرا ہے، کیوں نہ ایسے شخص کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ان کے والد بہت ذہین تھے، وہ فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے کہا ہاں ملازم تو رکھیں گے، لیکن اس شرط پر کہ تم میں سے کسی ایک سے شادی ہو جائے۔ اور وہ شادی ہوئی، اور وہ حسن خلق اسی طرح جاری رہا۔ چنانچہ قرآن کریم نے اشارتاً فرمایا ہے کہ اتنا آرام کا خیال تھا کہ چلتے چلتے دور پہاڑی کی چوٹی پر ایک آگ دکھائی دی، اور یہ کہا اپنی اہلیہ سے کہ کیوں نہ میں جاؤں اس آگ کی تلاش میں تاکہ تمہیں آرام نصیب ہو، ہم بیٹھ کر مل کر وہ آگ سینکیں۔ قرآن کریم چونکہ بہت ہی عظیم مضامین کو اور وسیع مضامین کو بیان فرماتا ہے، اس لیے جگہ کی دقت کے پیش نظر چھوٹے چھوٹے اشارے رکھے جاتے ہیں، ورنہ تو یہ کتاب ارب ہاتھ صفحوں پر پھیل جاتی۔ بس قرآن نے جو حسن معاشرہ پیش فرمایا ہے اس کو اختیار کرو، سب گھر جنت بن جائیں گے۔ اگر احمدی گھر جنت بن جائیں تو پھر ہم دنیا کو احمدی معاشرہ ایک نورانی معاشرے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کے حسن خلق کے طور پر، آپ کے نور کے طور پر ہم یہ معاشرہ مشرق کو بھی پیش کر سکتے ہیں اور مغرب کو بھی پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ کا نور دونوں کے درمیان سانجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں خطبہ ثانیہ کے بعد نماز جمعہ پڑھوں گا، اور چونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا دقت ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ظہر عصر کی نماز بھی ساتھ پڑھی جائے گی۔ احباب کرام جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ کر انتظار فرمائیں، دعائیں کریں، ذکر الہی کریں، درود بھیجیں، اور نماز کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی نکاح کی مختصر کارروائی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر